6 رجب المرجب کی تاریخ عالم اسلام کی بہت ہی مشہور ہستی، 6ٹی صدی کی بڑی بلند رتبہ شخصیت، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول، خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک اور ان کا دن 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ کی طرف سے سید زادے ہیں، دونوں طرف سے سید ہیں، اور 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جب 15 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو والد محترم جو آپ کے ہیں ان کا سایہ آپ کے سر سے اڑ جاتا ہے۔ والد محترم کے وصال کے پاس آپ کی عمر کیونکہ 15 برس ہوتی ہے اور وراثت میں آپ کے پاس ایک باغ اور ایک پنچکی، یہ پنچکی کہتے ہیں کہ جو پانی کی قوت سے حرکت کرے اور آٹا وغیرہ پیسے، اسے پنچکی کہتے ہیں۔ ایک باغ اور ایک پنچکی آپ کے پاس آپ کی وراثت میں آئی، اور آپ نے جیسے ہی 15 برس کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد وہ پنچکی اور باغ جو ہے وہ آپ نے اور جو ساز و سامان تھا وہ سارا کا سارا فروخت کر دیا، اور اس کی جو قیمت آئی وہ ساری قیمت مسکینوں فقیروں پر صدقہ کر دی، اور آپ نے علم دین کے مسافر بن گئے۔ آپ نے وہ سب چھوڑ بار کے آپ علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ سمرقند پہنچے، وہاں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد وہیں پر مولانا شرف الدین سے آپ نے قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد علم دین سیکھا۔ جیسے جیسے علم سیکھتے آپ کی علم کی پیاس مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہیں اولیاء اللہ، اور جو ان کے نقش قدم پر جو آج بھی چلتے ہیں ان کی بھی علم کی پیاس بڑھتی ہے، اور جس کو دنیا کی دولت کی پیاس لگ جائے تو پھر اسے دولت کی پیاس میں پھر وہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اگر اس نے دین نہ سیکھا ہوا ہو، علم نہ ہو، حرام حلال کی تمیز نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی جب دولت کی پیاس لگ جاتی ہے تو پھر وہ رشوت کے ذریعے، دھوکے بازی کے ذریعے، یا پھر کسی بھی ذریعے سے، چاہے انسانیت کا خون چوس کر بھی اسے پیسہ ملے، تو وہ پیسہ کمانے کی دھن میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ اور ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے سندھ میں دیکھ لیں، صرف پورے پاکستان میں تو بات کی بات، تو ایسا ہمیں یہ چند سالوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ کیسے اندھے بن کر کہ ایسی جگہیں کہ جن کی ان کا وجود نہیں، اور ان کے نام سے پیسے لے کر ان کے بجٹ میں سے وہ حرب کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی علم کی پیاس مزید بڑھتی چلی گئی، تو آپ سمرقند سے بخارا تشریف لائے۔ بخارا میں یہاں پر شیخ حسام الدین بہت بڑے عالم دین تھے اور نامور، وہاں اس زمانے میں سب سے بڑی شخصیت تھے۔ ان کی شاگردی خواجہ صاحب نے اختیار کی۔ کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں جو اس زمانے میں جو رائج علم تھے وہ تمام کے تمام آپ نے 5 سال کے عرصے میں وہاں رہ کر وہ سارے علم سیکھ کر فراغت حاصل کی۔ یہ ظاہری علوم سیکھ چکے، جو علم دین یعنی آپ عالم دین بننے کے لیے جتنے علوم ہوتے ہیں وہ سارے سیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد
اب دیکھیے کہ باطنی علم کی طرف متوجہ ہوئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور باطنی علم کے لیے آپ نے پھر بخارا سے ایران کی طرف سفر کیا، اور ایران کا ایک علاقہ ہارون اس کا شہر ہے، وہاں پہنچے، اور یہاں پر ایک بہت بڑی ہستی تھی، ان کا نام تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد مرشد کی بارگاہ میں 20 سال رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف بیعت کر کے نہیں، اب اپنے باطن کو نکھارنا ہے، باطن کو ستھرا کرنا ہے، تو 20 سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے، ان کی خدمت بھی کرتے رہے اور معرفت کی منازل بھی طے کرتے رہے۔ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال 77 ایئرس کا یہ عرصہ جو تھا آپ نے سفر میں گزارا۔ اب دیکھیے کہ اور اس میں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، اسکرباد، خرقان، ہرات، غزنی، رے، بدخشاں، دمشق، جیلان اور اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر شریف، یہ 77 سال یہ ان ملکوں میں، ان علاقوں میں، ان شہروں میں سفر کرتے رہے، اور وہاں جو موجود اس زمانے میں جتنے بزرگان دین، عالم دین، علماء کرام، اولیاء کرام، ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے خواجہ صاحب، اور کہیں آپ علم و معرفت کا فیضان خود دیا کرتے تھے اور کہیں سے لیا کرتے تھے ظاہر و باطن، کہ یہاں سے مجھے ملے گا، وہاں رہ کر علم و باطن کے ظاہر و باطن کا علم سیکھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں آپ کو 20 سال ہو گئے، جب کامل ہو گئے، تو مرشد نے کہا کہ اب چلو مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ جب لے کر آئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لا کر کہا کہ سلام کیجئے، تو جب خواجہ صاحب نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا حبیبی یا ابنی، اور اس طرح کے چند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا کہہ کر اور اپنا محبوب کہہ کر انہیں پکارا، اور وہیں سے آپ کو اشارہ ہوا کہ اب آپ اجمیر تشریف لے جائیے اور وہاں دین کی تبلیغ کیجیے۔ تقریباً 45 برس تبلیغ دین میں خواجہ غریب نواز نے اللہ کے دین کی خدمت میں لگائے، اور اجمیر شریف وہاں جب پہنچے تو پھر لاکھوں، کہ جس کی تعداد لاکھوں میں یعنی کروڑ سے کم تھوڑی، کہ 90 لاکھ بتائی جاتی ہے، کہ آپ نے کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ دہلی میں، ہندوستان میں جس ہستی نے سب سے بڑا کام کیا وہ ہیں خواجہ غریب نواز۔ 96 برس 96 ایئر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر شریف عطا فرمائی، اور 96 ایئر آپ دنیا میں تشریف رہے، اور 6 رجب 633 ہجری بروز پیر صبح فجر کی نماز سے پہلے جو صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت آپ کا وصال ہوا۔ آپ کیونکہ روزانہ نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، نماز فجر کے لیے تشریف نہ لائے تو جو مریدین تھے وہ آپ کو جگانے کے لیے جب آپ کے حجرے میں گئے تو وہ اللہ اکبر وہ ایمان افروز منظر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وصال فرما چکے ہیں، اور ان کی نورانی پیشانی چمک رہی ہے، اور اس نورانی پیشانی پر یہ جملے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے کہ جس پیشانی پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، حبیب اللہ کہ اللہ کا محبوب بندہ ماتا یعنی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، وصال کر گیا، فی حب اللہ اسی اللہ کی محبت میں، کہ ماتا فی حب اللہ حبیب اللہ
کہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی محبت میں اس دنیا سے وصال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں میرے خواجہ صاحب جن کا میں نے مختصر چند جملوں میں آپ کو تعارف بتایا، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ ہند کے شہر، مشہور شہر صوبہ راجستھان شمالی ہند میں آج بھی وہ تقریباً کئی سینکڑوں سال سے وہ آباد ہے، اور وہاں بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ اس دربار میں جانے کو شرف سمجھتے ہیں اور اس بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور اس بارگاہ سے آج بھی سب کو فیض مل رہا ہے، اور دنیا ان کا فیض آج بھی پا رہی ہے۔ یہ مختصر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ والوں کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتائیے ان سے بڑا سچا کون ہوگا؟ آئیے میں اب آتا ہوں کہ جو خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی، کہ وہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ جاثیہ کی آیت کریمہ 21 نمبر آیت ہے، 25واں پارہ ہے سورہ جاثیہ۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہو گئی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب سمجھیے اس آیت کریمہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ام حسبہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتے ہیں؟ پھر خود ہی کہا الذین اجترحوا السیئات، کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا۔ پھر مالک سے سوال ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یا جن لوگوں نے برائیوں کا گناہوں والا راستہ اختیار کیا اور گناہوں میں زندگی گزار دی، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا؟ پھر سوال ہوا کیا سمجھ لیا؟ ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے انہیں۔ تو پھر سوال کیا کر دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر خود اللہ نے جواب دیا ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ یعنی ایک طرف ہے غیر مسلم اور دوسری طرف ہے مسلمان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف گنہگار ہے اور دوسری طرف نیک بندہ ہے، ایک طرف مسلم ہے ایک طرف غیر مسلم ہے۔ نیک، اس کو مثال کے طور پر اگر ہم آج کے عرس کے حوالے سے، خواجہ غریب نواز کے حوالے سے اگر اس آیت کریمہ کو سمجھیں تو دیکھیے کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف ہیں خواجہ غریب نواز کہ جو روزانہ 2 مرتبہ قرآن کریم کا ختم شریف کرتے ہیں، کہ ایک طرف خواجہ غریب نواز ہیں اور دوسری طرف ہم جیسے ہیں کہ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو قرآن کو کھولتے بھی نہیں۔ ایک طرف خواجہ صاحب ہیں کہ جو ساری رات عبادت میں اپنی گزار دیتے ہیں، اور ایک طرف ہم جیسے غفلت کے مارے ہیں کہ رات تو کیا فجر کی نماز بھی ہم سے نہ پڑھی جاتی ہو، ایسی غفلت طاری ہو۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہی آئے گا کہ بالکل نہیں۔ تو فرمایا کیا گناہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا؟ جیسے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو توحید کا سبق پڑھانے والے، جو توحید کی آڑ میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، یہ تم نے کیا مرتبہ بڑا کر دیا،
کبھی تم کس کو کس سے ملا دیتے ہو اور یہ شرک کر دیتے ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں خود سمجھا رہا ہے کہ اگر قرآن کو غور سے سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کہ کیا گناہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نیک بندے اور گناہگار، یہ مسلم اور غیر مسلم، کیا ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا؟ ہر بندہ جو عقل رکھتا ہے وہ کہے گا ہرگز نہیں۔ اب ایک سوال پھر وہی ذہن میں آتا ہے کہ جو کنفیوز لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ گناہگار اور ولی میں کیا فرق؟ دونوں ایک لحاظ سے جیسے نہیں، جیسے بڑی راتیں آتی ہیں تو بعض جنہیں کوئی دین کی الف بے نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو لمبا کھینچ کے لمبا کر دیا گیا۔ تو بعض ایسے احمق نادان کہ بتائیے کیا رات 12 گھنٹے سے 18 گھنٹے کی ہو گئی کہ بڑی رات تم کہتے ہو؟ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یہ سوالات لوگ ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اب بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا اس کو جواب دوں۔ تو اب ایک سوال یہ بھی ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ ولی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، گناہگار کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ولی کے بھی 2 آنکھیں نہیں ہوتی، گناہگار کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ولی کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو کیا ولی کوئی انوکھی مطلب ان کی شکل و صورت حیت ہوتی ہے؟ تو بتاؤ کیا ان کی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی؟ ہماری بھی 2 ٹانگیں، ان کی بھی 2 ٹانگیں۔ کیا بتاؤ ولی بھی اسی طرح زمین پر چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں اور گناہگار کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ اس کا جواب میں حدیث پاک کی روشنی میں بھی آپ کو دیتا ہوں، اور یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، میں اپنی طرف سے نہیں۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کس معاملے میں کس لحاظ سے اللہ نے جو سورہ جاسیہ کی یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا سواء محیاہم ومماتہم، کہ کیا ان کی زندگی اور موت محیا حیا سے نکلا؟ اللہ نے فرمایا کیا سوا برابری کو کہتے ہیں، سوا عربی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہو گئی؟ یعنی پیچھے سے اگر آپ نے آیت کو اگر ابھی سمجھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک ہے یا گناہگار ہے یا جو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان لانے والا اور نا ایمان لانے والا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ساء ما یحکمون، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ جو ان دونوں کو برابر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جو ان کی زندگی کو نیک اور گناہگار کی، مسلم اور غیر مسلم کی زندگی کو برابر بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ گناہگاروں نے یہ سمجھ لیا کہ گناہگار اور نیک کی زندگی، موت اور گناہگار کی موت اور نیک کی موت جو ہے وہ ایک جیسی ہو جائے گی، حالانکہ یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ والے خواجہ غریب نواز کا جب وصال ہوتا ہے تو دنیا والوں کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ ان کی نورانی پیشانی پر لکھا ہوا لوگوں نے پڑھا کہ وہ کیا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ یعنی جس کو اللہ خود اپنا محبوب بندہ کہے اور وہ اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا جائے، بتائیے سینکڑوں سال ہو گئے، آپ میں سے میرے میں سے کسی کے پردادا کا نام بھی، اکثر کو تو داداؤں کے بھی نام نہیں پتہ ہوتے، تو پردادا لکڑ دادا وغیرہ کو نام، اور وہ کیا تھے کیا کرتے تھے ان کے بارے میں نہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی کیسی ان کی زندگی اور کیسی ان کی پوری زندگی کا ایک ایک نقش ہمارے سامنے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے چند جملوں میں چند منٹ میں ان کی زندگی کا بتایا کہ 96 برس کی زندگی میں انہوں نے کس انداز سے کہ 77 سال تو سفر میں اور علم دین میں اور 45 برس جو ہے وہ تبلیغ دین میں جو آپ کا نکلتا ہے، اور اس درمیان میں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کیا جا رہا ہے۔ بتائیے وہ کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گناہگار کی موت اور نیک بندوں کی موت ایک جیسی بنا دی جائے،
اور یہ گناہ کمانے والے اور ولیوں کو اپنا جیسا یا خود کو ولیوں جیسا کہنے والا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ کتنے بے عقل ہیں، یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ کتنے احمق ہیں۔ فرمایا ساء ما یحکمون، کہ یہ کیسا حکم لگاتے ہیں، یعنی ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ یہ ولیوں کو اور اپنے جیسے سے یعنی اپنے آپ سے لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ لوگوں نے، کہنے والوں نے اور لکھنے والوں نے اپنے نبی کی شان میں بھی یہاں تک کہہ دیا کہ جو علی اور جن کا نام احمد ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ تو جو نبی کی شان میں یہاں تک اگر کہہ جائے تو آپ بتائیے کہ یہ قرآن کی آیت ان لوگوں پر بھی آتی ہے کہ ساء ما یحکمون، کہ وہ کیسا برا حکم لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو یہ دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، اور وہ فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم فرق کرنے والے کون ہوتے ہو، کہ جیسے اگر ایک نعت پڑھی جاتی ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تم نے نبیوں میں فرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہو کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، وہ مقام الگ۔ تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں تیسرا پارہ اٹھائیے، پہلی آیت پڑھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ تو قرآن خود بتاتا ہے کہ ہم فرق کرنے والے نہیں، جن کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا تو وہ اللہ رب العالمین نے یعنی نبی ہونے میں، یعنی جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ سارے نبی ہیں، ان کے نبی ہونے میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو بات کو گما کر وہ کہاں لوگوں کو فٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سواء محیاہم، کیا ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو گئی؟ یعنی یہاں پر دو پہلو ہیں، آج میں ایک پہلو پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تو سنیے۔ پہلا پہلو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محیاہم، گناہگار کی زندگی اور ولی کی زندگی، اسی طرح مسلم کی زندگی اور غیر مسلم کی زندگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک غیر مسلم کی زندگی، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث ہم اٹھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502 یعنی 6502 اس حدیث کا نمبر ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں، تو یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں اس کا ایک حصہ بھی پڑھوں گا اور آئندہ جو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب وہی بات آ گئی نا، میں نے کہا جو فرق کرتے ہیں کہ دیکھیے ولی کی بھی دو ٹانگیں، ولی کے بھی دو کان۔ اب دیکھیے اس حدیث سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا جائے گا، قرآن کی آیت اور حدیث سے آپ کو کہ کیا فرق ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ رب العالمین خود بتا دے۔ اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ اللہ رب العالمین کے ہوں اور اس کو بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے۔ محبوب بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سوال یہ آئے گا کیا اس کے کان نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے جیسے ہمارے لیے، وہ اپنی شان کے لائق ہے جیسے۔ مطلب یہ کہ بظاہر نظر آنے والے ولی کے بھی دو کان ہیں، گناہگار غیر مسلم کے بھی دو کان ہیں، مگر ان میں فرق اتنا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے، جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے
गुनहगार या हम जैसा इंसान जब सुनता है तो इन मिट्टी से बने हुए कानों से सुनता है, और मगर जब अल्लाह का वली सुनता है तो मिट्टी के कानों से नहीं बल्कि इन कानों में जो अल्लाह ने फरमाया ना कि मैं उसके कान बन जाता हूँ, तो इससे मुराद ये है कि फिर जब वली सुनता है तो फिर अल्लाह ने जो उसमें नूर इलाही जो रख दिया फिर वो अल्लाह के नूर से सुनता है। और वो कैसे सुनता है? तो वलियों के सरदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बगदाद के मिंबर पर यह ऐलान फरमाया था कि कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, वो बगदाद के मिंबर पर ये ऐलान करे वलियों के सरदार। और उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं वो खुरासान की पहाड़ियों पर वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। तो देखिए कि ये जो हदीस पाक में अल्लाह ने फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूँ, तो फिर वो खुरासान की, और ये बगदाद से खुरासान का अगर आप फासला अगर आप गूगल से नेट सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि बगदाद से खुरासान का फासला आज के दौर में हवाई जहाज के हिसाब से 1421 किलोमीटर ये बनता है। ये तकरीबन 1421 बगदाद से लेकर खुरासान का ये जो फासला है ये किलोमीटर में देखा जाए तो 1421 किलोमीटर है। और ख्वाजा गरीब नवाज ने वहाँ उसकी पहाड़ियों पर वो ऐलान सुना और सुनकर उसका जवाब भी वहीं से दिया। क्या जवाब दिया? बल कदमा का अला रअसी व आईनी, कि आपने फरमाया कि ए गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं, मेरी गर्दन पर तो है ही है लेकिन मेरे सर पर और मेरी आंखों पर भी आपका कदम है। वहां से जवाब दिया अल्लाहु अकबर। तो देखिए कि ये है कि ये वो ताकत है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है कि वली के सुनने की कुव्वत और हमारी सुनने की कुव्वत जो है, एक आम हम जैसा अगर सुनेगा तो चंद किलोमीटर के फासले से भी अगर चंद सफ़ों के बाद भी अगर कोई शख्स कहे तो हमारे कान उसको सही नहीं सुन पाए, और 1421 किलोमीटर के फासले पर और वो अल्लाह की इबादत करते हुए कि कोई वलियों का सरदार अगर वो कहे तो उसकी आवाज़ को भी सुन ले और वो जवाब भी दे दें। और जिसने नहीं दिया था उनको सजाएं भी मिली हैं, वो भी तारीख में किताबों में मौजूद है कि जिसने उस पर शक और शुबे का इजहार किया था, और वो भी सारी बातें मौजूद हैं। ये मैंने आपके सामने हदीस पाक का अभी एक टुकड़ा, अभी तो ये हदीस शरीफ बहुत लंबी है और इसके बाद इस आयत करीमा में जो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों को कुरान और हदीस से हमेशा वाबस्ता रहने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने वलियों की सही मानों में मोहब्बत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तो सामियाइन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। नए आने वाले दोस्त अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। हमारे साथ बने रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।